اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے اور پھر ساری کائنات کو حبیب کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یا رسول اللہ، آپ کو دنیا دیکھے کہ آپ رب کا کیسا شاہکار ہے، اس واسطے پوری کائنات کو خلق کیا، لیکن مجھ کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، مجھ کو صرف آپ دیکھ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ ساری کائنات جو ہے نا وہ عشق کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ یہ جو تین لفظ ہیں عین، شین اور قاف، میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ عین کی منزل سے گزرنا ہی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ عین اتنا بڑا منہ عشق کا کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آگے گزرنے نہیں دیتی ہے، اللہ، وہ وہیں پر جناب منہ سے پکڑ لیتا ہے، جہاں اس وادی میں کسی نے قدم رکھا نہیں، اور وہ عین ہی آگے گزرنے نہیں دیتی، شین کی منزل تو چڑھتی نہیں ہے۔ کوئی مرد نر ہوتا ہے، مرد حق ہوتا ہے جو عین کو کراس کر کے شین کی منزل پر پہنچے، پھر جا کے کہیں قاف کی منزل شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عین کی منزل جو ہے نا وہ یہ سمجھے جیسے اقرب ہے، وہ کیکڑا ہوتا ہے نا اقرب، وہ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو اپنے وجود کو اس کے درد سے برداشت کروا کٹوا، پھر جا کے کہیں تو شین کی شدت کی منزل پر پہنچے گا۔ جب شدت کی منزلیں اور شدت کی تکالیف گزار لے گا، پھر تو قرب کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عین، شین اور قاف۔ سبحان اللہ۔ پہلے عقل کو قربان کر، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، محبوب کے سامنے عقل کو پہلے قربان کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عین یہ ہے۔ اس کے بعد شدت کس قسم کی ہے؟ شدت اس قسم کی ہے کہ پشت جل رہی ہو، گرم پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہو، اور کہا جائے کہ ہزاروں دے دوں گا، لاکھوں دے دوں گا، کروڑوں دے دوں گا، آزاد کر دوں گا، محبوب کا نام لینا چھوڑ دے، اور اس زبان سے نکلتا ہو احد 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 احد، بلال حبشی جیسا عشق لے کر آئے، یہ ہے مقام شدت۔ عین کے بعد شین کا یہ مقام ہے، اور قاف قرب کی منزل کا فرمایا، قرب کی منزل تو تب ملے گی جب 6 ماہ کے شہزادے حسنی حسینی سید خاتون جنت کے رخساروں کے نور والے، مولا مرتضیٰ کی پیشانی کے نور والے، رسول اللہ کریم علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ والے شہزادے ہاتھوں پر لٹا کر ذبح کرا دو گے، پھر منزل قرب کی۔ اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار کا جاری ہونا۔ سلطان الاذکار کا ذکروں کا سلطان، اور اکثر علماء اور اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان الاذکار شروع ہی موت کی منزل پر ہوتا ہے، موت کی منزل پر ہوتا ہے۔ امام علی مقام کا سلطان الاذکار کا کسی نے جلوہ کرنا ہو تو کربلا میں نہیں، کربلا کے بعد جب سر انور کو کٹنے کے بعد، خون جاری ہونے کے بعد نیزے پر چڑھایا گیا تو آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوا، یہ منزل سلطان الاذکار ہے۔ اس منزل پہ کون پہنچے؟ یہ ہے عین شین قاف۔ اب یہ نیچے نیچے میٹھے سروں کی تقریر میں عشق کو بیان کرنا اور ہے، لیکن عشق ہے کعبہ، عشق صنم، عشق ہے مندر، عشق حرم، عشق خدا ہے، عشق ولی، عشق محمد، عشق علی۔ سبحان اللہ۔ عشق محمد، عشق علی۔ رب نے جب یہ کیفیت اپنے لیے پسند فرمائی تو حبیب کو پیدا فرما دیا، اور جب چاہا کہ اب محبوب سے کوئی عشق کرے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، اور بعد کے زمانوں میں غوث الثقلین، شیر ربانی، احمد رضا ذل سبحانی، قطب ابدال، ساری کائنات کو فرمایا سب عشق کرو۔ یا اللہ کس سے کرے؟ اس سے کرو جس سے ہم کرتے ہیں، اس سے کرو عشق، اس کے گرد گھومو پروانے بن کر۔ پرواہ نہ، جب پروانے بننا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرنی، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ عزت کی، نہ دستار کی، نہ رتبے کی۔ جب شمع پر دل آ ہی گیا اور تو منزل پروانہ پر فائز ہو ہی گیا تو اب پرواہ نہ،
جب ہر چیز کی پرواہ ختم ہو جائے تب منزل پروانہ شروع ہوتا ہے۔ جب پروانوں کی یہ منزل ہے تو صاحب میخانہ کی منزل کا عالم کیا ہوگا؟ جب پینے والوں کو یہ شان ہے تو پلانے والوں کا منصب کیا ہوگا؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، اور اس ہجر کے جینے سے اعظم مرنا ہی گوارا ہے مجھ کو، سنتے ہیں لحد میں حضرت کی تصویر دکھائی جاتی ہے، سنتے ہیں لحد میں حضرت کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، اعظم چشتی صاحب نے بڑا اونچا مصرع کہا، لیکن بہرحال منصب عشق جو ہے وہ اس سے آگے کی منزل ہے۔ انہوں نے تصویر تک جو اتفاق فرمایا، در حقیقت تصویر نہیں دکھائی جاتی، عین ذات کریم سامنے جلوہ فرمایا سامنے۔ اکثر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، کئی چھوٹی عقل کے لوگ کہتے ہیں کہ سالگرہ پر مبارک نہیں دینی چاہیے، تو میں نے کہا کیوں؟ مجھے فرمان لگے کہ دیکھو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ میں نے کہا پھر اپنی طرف ہی نگاہ ہے نا، اپنا ہی سوچتے ہو نا، سیلفش ہو، خود غرض ہو، جب بات کرتے ہو اپنی کرتے ہو کہ میری زندگی، میرا مال، میرا کپڑا، میری جوتی، میرا نقصان، ہر بار یہی بات کرتے ہو۔ اب بھی بات کی، ابھی سالگرہ پر مبارکباد، ہیپی برتھ ڈے نہ کہیں، کیوں؟ کہا میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے تو دوری مبارک دی جاتی ہے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں 1 سال رسول اللہ کریم کی زیارت کے قریب ہو گیا ہوں۔ زندگی کے سال گھٹیں گے، موت کے قریب ہوں گا، مر کے قبر میں جاؤں گا، میرے محبوب قبر میں مجھ سے پہلے جلوہ فرمائے، میری شفاعت کرنے کے لیے میرا مان میرے آقا کریم علیہ السلام ہے، میرے محبوب میری قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، تو تب جا کر ایک طرف میں یہ دیکھوں میری عمر گھٹ رہی ہے، ایک طرف یہ نہ دیکھوں کہ میرے محبوب کی آمد قریب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے عین شین قاف، یہ ہے عشق کی منزل۔ تو زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوا کرتی، لیکن عشق تقاضا کیا کرتا ہے؟ کہتا جیسا میرا محبوب ہے ویسا ہوگا۔ محبوب نے اگر 4 انگوٹھیاں پہنی ہے تو پہن لے، اگر محبوب داڑھی مڈاتے تھے تو مڈا لے، اگر محبوب ننگے سر رہتے تھے تو رہ لے، اگر محبوب نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو نہ پڑھ، اگر محبوب تہجد گزاریاں نہیں فرماتے تھے تو نہ کر، اگر محبوب دن میں 100 مرتبہ معصوم عن الخطا اور منزہ عن العیوب ہو کر 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے تو تو پڑھ لے، نہیں پڑھتے تھے تو نہ پڑھ۔ اگر محبوب رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے تو تو بھی نہ کر، کیونکہ محب تو وہی کام کرتا ہے جو اس کا محبوب کرتا ہو۔ تو پھر آپ کہیں جناب یہ سب کام بھی نہیں کروں گا اور عشق بھی کروں گا، بھائی ایسے عشق نہیں ہوگا۔ عشق تو انہی رستوں پر چل کے ہوگا جن رستوں پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی چلے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ کم و بیش 1,24,000 ہی انبیاء ہیں اور کم و بیش 1,24,000 ہی میرے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اور یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیے گا، جب حضرات صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت ان سے باہر نہیں ہوتے۔ بڑی اہل بیت ساری کی ساری صحابہ ہے، اصحاب رسول اللہ ہے۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں حضرت اماں جان سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اہل بیت ہیں، تو کیا معاذ اللہ آپ صحابیہ نہیں ہیں؟ صحابیہ ہیں تو آپ کی اتنی شان ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے چچا تو 10 تھے، جمعے کے خطبے میں 2 کا نام آتا ہے، اہل بیت تو 10 کے 10 ہیں لیکن 2 کا نام جمعے کے خطبے میں آتا ہے، والمطہرین من الادناس الحمزہ والعباس رضی اللہ عنہما۔ کلمہ 2 نے پڑھا، دونوں کا نام فرمایا۔ اب ان کی شان دوہری ہوئی ہے، کیوں؟ اہل بیت پہلے بھی تھی، اب یہ صحابی بن گئے، صحابی بنتے ان کی شان دوہری ہو گئی۔ صحابی نہ بنے جو اہل بیت، صحابی نہیں بنا، ہے اہل بیت سگا چچا ہے، صحابی نہیں بنا۔ قرآن نے پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کیا وہ چچا نہیں تھا؟ چچا وہ بھی، چچا امیر حمزہ بھی،
چچا ابو جہل بھی ہو اور چچا عباس پاک بھی ہوں، ان کو لعنت قرآن بھیجے، ان پر سلام بھیجا جائے. کیوں؟ فرمایا کہ یہ اہل بیت بھی ہیں اور پھر صحابی بنے ہیں. صحابی نہ بنے گے تو شان نہ ملے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا سید تھا کہ نہیں تھا؟ نبی اللہ کا بیٹا ہے. رب فرماتا لا اہلو کا آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. یا اللہ کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میرے جسم سے ہے، میرے وجود سے. فرمایا نہیں، آپ کی اولاد بھی وہ ہے جو آپ کے طریقے پہ چلے، جو آپ پر ایمان لے کر آئی، بچایا بھی ان کو. تو بیٹے بھی وہ جو چلے دین کے رستے پہ. ایک صحابی تشریف لائے حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی شکایت کی کچھ پیر بھائیوں. عرض کی یا رسول اللہ بابا جی کی اچھی خاصی 70 سے اوپر کی عمر ہے. ہم نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہتے 4 سال کا ہوں. بابا جی کے اچھے بھلے 10-12 بیٹے ہیں. ہم نے پوچھا کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہتے 2 بیٹے. ہم نے پوچھا بابا جی کی دولت کتنی ہے؟ بابا بہت رئیس آدمی ہے. کہتے ہیں بس یہ تھوڑے سے درم و دینار ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں. تو یا رسول اللہ یہ دروغ گوئی کرتے ہیں، معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ صحابیوں کا ایسا عمل؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا جی مسئلہ کھول کے بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ عمر تو باقاعدہ سال اگر گنوں تو 70 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن آپ کا مرید ہوئے 4 سال ہوئے ہیں. اسی زندگی کو زندگی سمجھتا ہوں جو محبوب کے قدموں میں گزری، پچھلی تو ضائع کر بیٹھا. اصل زندگی تو وہ ہے جو محبوب کے قدموں میں گزری. کہا یا رسول اللہ بیٹے میں میرے وجود سے اللہ نے 10-12 جنوائے ہیں، لیکن کلمہ آپ کا 2 نہیں پڑا ہے. جو آپ کا ہو گیا وہی تو میرے ہیں، جو آپ کے نہیں ہوئے میں کیا جانوں وہ کون ہے. اور یا رسول اللہ دولت تو بے تحاشا گائے بکریاں بھینسیں سب کچھ جانور ہے، لیکن جو آپ کے نام پر دین کے نام پہ خرچ کیا وہ اتنے 1000 دینار ہی بنتے ہیں. جو اللہ کے نام پہ دے دیے وہی میرے ہیں، باقی تو میرا نہیں. یہ عشق کی ادائیں ہیں. محبوب کے نام پر جینا، محبوب کے نام پر مرنا، محبوب کے طریقے پر عمل کرنا. شریعت مطہرہ وہ طریقہ ہے جس پر چلے بغیر آپ عشق کی منزل حاصل نہیں کر سکتے. اگر کائنات میں کوئی قلندر اعظم ہے، آج قلندر لگے پھرتے ہیں لنگوٹ باندھا ہوئے، ننگے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ غسل نہ کوئی معاملات دینی. جی ہم قلندر ہیں. اگر مولا علی ایسے ہی قلندر تھے تو پھر تیری قلندری جائز. اگر صدیق اکبر ایسے ہی فقیر تھے تو تیری فقیری جائز. اگر عمر اور عثمان پاک نے ایسا ہی عشق کیا ہے تو تیرا عشق بالکل ٹھیک منزل پر ہے. اور اگر وہ اس طریق پر نہیں ہے، وہ اس طریق پر ہیں جو اللہ نے نازل کیا، محبوب نے ہمیں عطا فرمایا، تو پھر سمجھ لو کہ عشق کا بہترین رستہ بھی وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے خود مقرر فرمایا. آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے، آپ کی رضا کے مطابق، آپ کے درس اور تدریس کے مطابق آپ کے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. وہی عشق کا کامل ترین رستہ ہے. اس طریقے سے ہٹ کے کوئی عشق کرے گا تو کوئی چور دروازہ ہوگا، کوئی اور ناجائز طریقہ ہوگا. دنیا میں انسان کے آنے کے 2 طریقے ہیں، ایک بغیر نکاح کے، ایک نکاح کے. نکاح کی سنت کے تحت جو دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کو مٹھائیاں تقسیم کرنا پڑتی ہیں. کیوں؟ فرمایا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. بیٹا ہے نعمت ہے جناب، بیٹی ہے رحمت ہے. مٹھائی کھلاؤ. دوست کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہوا ہے مٹھائی کھلاؤ جی، مٹھائی کھلاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے کے مطابق آیا جو رسول اللہ کا دیا ہوا طریقہ. نکاح کی سنت کو نکال دیں کا کیا ہوا؟ بیٹا ہوا. فرمایا خدا کا غضب ہو تجھ پر، گناہگار جہنمی. گناہ کیا، منہ کالا کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا تو نے. مٹھائی کھاؤ گے؟ کہا ہم تھوکتے بھی نہیں ایسی مٹھائی پر. کیوں؟ فرمایا رسول پاک کے طریقے کو چھوڑ کر طریقہ لیا. وہ طریقہ جس میں حضور کی سنت آ جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا، نور ہو جائے گا. اور وہ طریقہ جس میں حضور کی سنت کو ترک کر دیا وہ ناجائز. بس میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا. یہ ایک اچھی مثال آپ کو بیان کر دی. سنت کے ساتھ جو آئے گا، چاہے اولاد ہو چاہے عشق ہو، وہی آپ کو ابو بکر عمر عثمان و علی پاک کا غلام بنائے گا. وہی آپ کو مہر علی شاہ بنائے گا. وہی آپ کو امام احمد رضا بنائے گا. سرکار شیر ربانی بنائے گا. مجدد الفسانی بنائے گا. میرے آقا غوث پاک غوث سمدانی بنائے گا. اور جو سنت کو چھوڑ کر طریقہ آئے گا،
تو خود کو کلندر کہے، ملنگ کہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا جو مرضی نام لے لے، ہمارے ہاں اس کی کیفیات اور اس کی حیثیت ناجائز والی ہے۔ ہاں مجذوب کا درجہ اللہ نے وکھرا رکھا ہے، کیونکہ وہ ما فوق العقل ہو جاتا ہے، اس پر شریعت کا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ اس کے لیے شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقی مجذوب نہیں ہے، جس کی عقل سلامت ہے، اس کو عشق اختیار کرنے کے لیے بھی رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کو ہی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس طریقے کا عاشق رسول بنائے جس طریقے پر حضور کے صحابہ اور اہل بیت عشق کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔